بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر نے چاڈ کے موجودہ حالات اور ملک کے صدر کے قتل کیے جانے پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ قطر، ترکی اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی مجوزہ کانفرنس کے ملتوی کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 757 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,76,188 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں گزشتہ سال ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے مقدمے میں جیوری نے ایک سابق پولیس افسر کو اس قتل کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ قطر نے چاڈ کے موجودہ حالات اور صدر ادریس دبے کے قتل پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں حکومت کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر چاڈ کے عوام کی حمایت کرتا ہے جو امن و سلامتی اور آبرومندانہ زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں سیکیورٹی اور استحکام برقرار رہے۔ صدر ادریس دبے کو، جن کی عمر 68 سال تھی، کل قتل کر دیا گیا تھا۔ قطر، ترکی اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی مجوزہ کانفرنس کے ملتوی کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں آج ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں تینوں پارٹیوں نے کہا ہے کہ یہ کانفرنس 24 اپریل سے 4 مئی کے دوران ہونا طے پائی تھی، جس میں اسلامی جمہوریہ افغانستان اور طالبان نے گزشتہ سال ستمبر میں دوحہ میں ہونے والی کانفرنس کی کارروائی کو آگے بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، تاکہ بات چیت کے ذریعے افغانستان کے اندر پائیدار امن کی بحالی کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ حالیہ ڈیولپمنٹس کی روشنی میں اور متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ وسیع مشاورت کے بعد یہ طے پایا ہے کہ اس کانفرنس کو اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں۔ کل ترکی کے وزیر خارجہ میولت چاوشوغلو نے مقامی میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کانفرنس کی تیاریوں میں بعض مسائل کی وجہ سے اسے ملتوی کیا جا سکتا ہے، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ طالبان نے کانفرنس میں شرکت کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا یا نہیں۔ کل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس کے ترجمان نے مذکورہ کانفرنس میں طالبان کی شرکت نہ کرنے کی میڈیا رپورٹس کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ وہ کانفرنس کے ملتوی ہونے کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ قطر ترقیاتی فنڈ QDF نے ڈیجیٹل سٹیزن فنڈ DCF کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت افغانستان کے اندر پیشہ ورانہ بنیاد پر خواتین اور لڑکیوں کو تربیت مہیا کی جائے گی تاکہ وہ لیبر مارکیٹ میں خدمات انجام دے سکیں۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کی گئی تقریب میں قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولو الخاطر اور افغانستان کے لیے قطر کے سفیر سعید بن مبارک الخیارین نے بھی شرکت کی۔ مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے، جو بدعنوانی کے خلاف پارلیمانی ممبران پر مشتمل عالمی تنظیم کے سربراہ بھی ہیں، رواں سال جون کے مہینے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے بدعنوانی کی روک تھام کے سلسلے میں ہونے والے خصوصی اجلاس کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بحر الکاہل کے جزائر کی علاقائی پارلیمانی تنظیم کے سیمینار کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مذکورہ اجلاس کو ایک انتہائی اہم ترین ایونٹ قرار دیا ہے، جس سے انسداد بدعنوانی کے معاملے میں عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے جنرل اسمبلی کے مذکورہ اجلاس کی بھرپور تیاری کی بھی اپیل کی ہے۔ قطر چیریٹی نے اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی UNHCR کو $1 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔
یہ امداد قطر چیریٹی کی اس مہم کا حصہ ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں جاری ہے۔ یہ امدادی رقم یمن میں اندرون ملک بے گھر لوگوں اور اردن اور لبنان میں مہاجر خاندانوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے UNHCR کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنانے کے مقصد کے تحت فراہم کی گئی ہے۔ اس امدادی رقم سے یمن میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے 1800 خاندان، اردن میں تقریباً 2000 مہاجر فیملیز اور لبنان میں 3250 مہاجر فیملیز مستفید ہوں گی۔ UNHCR کا کہنا ہے کہ ان خاندانوں کو فوری نقد امداد مہیا کی جائے گی تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، ادویات اور دیگر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی خریداری کر سکیں۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر تمام جامع مساجد کے دروازے جمعے کی نماز کے لیے دوسری اذان سے 20 منٹ پہلے کھولے جائیں گے۔ اس فیصلے پر اپریل کی 23 تاریخ سے یعنی آئندہ جمعے کے روز سے عمل شروع ہوگا اور یہ آئندہ نوٹس تک جاری رہے گا۔ وزارت نے نماز جمعہ کے لیے مساجد کی تعداد میں اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور نمازیوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ ان میں نماز کے وقت مساجد کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 819 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 757 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,76,188 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کورونا وائرس کے 9 افراد کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن HMC کے جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی کا کہنا ہے کہ لوگ حفاظتی انتظامات کی پابندی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ کورونا کے نئے کیسز میں 602 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 217 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 3 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے ہوم کوارنٹین کی شرائط اور کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ متعلقہ اتھارٹیز نے تمام قطری شہریوں اور ریزیڈنٹس پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور سلامتی اور دوسروں کی صحت و سلامتی کی خاطر وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کے اندر پھیلی ہوئی کووڈ-19 کی وبا کے باوجود عوام کو ہیلتھ کیئر سروسز فراہم کرنے کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن کے تمام ڈاکٹرز اور نرسز ٹراما اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس میں لائف کیئر سروسز مہیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مریضوں کے ساتھ ٹیلی میڈیسن سروسز کے ذریعے کنسلٹیشن بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مڈ وائفز اور ڈاکٹرز ہر ہفتے سینکڑوں بچوں کی ڈیلیوری کی خدمات خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2,73,810 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 1,619 افراد وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے بھارت کے مختلف شہروں کے اندر ہاسپٹلز میں بستروں اور آکسیجن کی قلت ہو گئی ہے۔ دارالحکومت دہلی کے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہر میں 19 اپریل کو رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، جو آئندہ پیر کے دن تک جاری رہے گا۔ جاپان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی اضافے کے پیش نظر ٹوکیو اور اوساکا میں ہنگامی صورتحال کے نفاذ کے بارے میں غور کر رہی ہے، جس کے ذریعے وائرس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی تک جاپان میں کورونا وائرس کی صورتحال ویسی بری نہیں جیسے مغربی ممالک میں ہے۔ جاپان میں اب تک کورونا وائرس کے 5,40,000 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,707 ہے، لیکن وائرس کیسز میں حالیہ دنوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت نے ضروری اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج ٹوکیو میں وائرس کے 843 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے۔
ادھر عالمی سطح پر دنیا میں گزشتہ 7 دنوں کے دوران کرونا وائرس کے 5.2 ملین نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ اس بات کا اعلان صحت کی عالمی تنظیم WHO نے ایک بیان میں کیا ہے۔ گزشتہ پیر کے روز تحریک طالبان افغانستان کے سرکردہ کمانڈر نیک محمد راہبر پر پاکستان کے شہر پشاور میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم داعش نے قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے گورنر نے طالبان کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ اور امریکہ میں ایک سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے مقدمے میں جیوری نے سابق پولیس افسر ڈیرک شوین کو قتل کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال ڈیرک شوین کو ایک فوٹیج میں مقتول کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق گھٹنے کے دباؤ کی وجہ سے جارج فلائیڈ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مذکورہ فوٹیج کے منظر عام پر آنے کے بعد امریکہ کے سبھی شہروں میں نسل پرستی کے خلاف کئی دن تک احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن سمیت ملک کے کئی نامور شخصیات نے جارج فلائیڈ کے قتل کے کیس کے بارے میں جیوری کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ قطر نے چاڈ کے موجودہ حالات اور ملک کے صدر کے قتل کیے جانے پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ قطر، ترکی اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی مجوزہ کانفرنس کے ملتوی کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 757 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,76,188 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ میں گزشتہ سال ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے مقدمے میں جیوری نے ایک سابق پولیس افسر کو اس قتل کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔